ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک نوجوان سے ہوئی۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا میاں تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے نہایت ہی گستاخانہ انداز میں کہا جی میرا نام چنگاری ہے، چنگاری۔ اچھا تیرا نام چنگاری ہے؟ کہا جی۔ اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرے باپ کا نام شعلہ ہے، شعلہ۔ اچھا تیرے باپ کا نام شعلہ ہے، تیرا نام چنگاری، تیرے باپ کا نام شعلہ؟ کہا جی ہاں۔ مجھ سے بھی ڈرو، میرے باپ سے بھی ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس نوجوان سے پوچھا اچھا تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا، گستاخانہ انداز میں کہا جی میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میرے قبیلے کا نام گرمی ہے، گرمی۔ اچھا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں آگ میں رہتا ہوں۔ گستاخانہ انداز میں کہا، بدتمیزی سے بولا میرا نام چنگاری، میرے باپ کا نام شعلہ، آگ میں رہتا ہوں، میرے قبیلے کا نام گرمی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کم بخت نوجوان کو کہا اچھا تیرا نام چنگاری، تیرے باپ کا نام شعلہ، تیرے قبیلے کا نام گرمی اور تو رہتا آگ میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے چلے گئے کہ او کم بخت اب جلدی گھر میں جا، تیرے باپ آگ نے تیرے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جلدی جلدی گھر کی طرف جا، تیری آگ نے تیرے سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ جملہ نکلا بعد میں تھا، اوپر سے سنا پہلے گیا تھا۔ جب یہ کم بخت نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے بدتمیزی سے بولنے والا، سخت لہجہ اپنانے والا، خود کو چنگاری اور باپ کو شعلہ کہنے والا شخص جب گھر میں گیا تو سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ جوانو میں تو باتوں باتوں پہ کہتا ہوں، میں تو ہر ایک بیان میں کہتا ہوں کہ رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ پھر یہاں سے دعا نکلے گی بعد میں، یہاں سے جملہ نکلے گا بعد میں، یہاں سے دعا نکلے گی بعد میں، اوپر سے سنائی پہلے جائے گی۔ رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، ابھی سوچ رہا ہوتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا اور کم بخت اپنے گھر میں جا، تیرے سارے گھر کو آگ نے لپیٹ رکھا ہے۔ جب یہ کم بخت نوجوان گھر میں گیا تو سارا گھر آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ میں ایک واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی سنا دوں۔ یہودیوں نے ایک ڈرامہ رچایا، آج علی سے ایک تماشا بناتے ہیں، ایک ڈرامہ رچاتے ہیں کہ ایک زندہ بچے کو چارپائی پہ سلا دیتے ہیں، اوپر سے کفن ڈال دیتے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلاتے ہیں کہ آؤ جی ہماری فوتگی ہو چکی ہے، ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا آ کے اس کا جنازہ پڑھ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک زندہ بچے کو نیچے لٹا دیا، مردہ تسلیم کر کے اس کے اوپر کفن دے دیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا گیا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، آ کے جنازہ پڑھا دو۔ انہوں نے یہ ڈرامہ اس سوچ کی بنیاد پر رچایا تھا، یہ تماشا اس سوچ کی بنیاد پر رچا رہے تھے کہ جنازہ پڑھانے کے بعد ہم کہیں گے تو کس طرح کا علی بنا ہوا، یوں کہتا ہے میں علم کا سمندر ہوں، اب تیرے پاس علم کہاں گیا ہے، تو نے تو ہمارے زندہ بچے کا جنازہ پڑھا ڈالا ہے۔ پھر علی کے سامنے، علی کے چاہنے والوں کے سامنے مذاق اڑایا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا جنازہ پڑھا دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا صفیں سیدھی باندھ لو، انہوں نے صفیں درست کی، انہوں نے تو ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا کیا، اس کا جنازہ پڑھا ڈالا، جنازہ ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے سارے لوگ، سارے یہودی ایک دم اونچی آواز سے ہنسنے لگے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، ہنس بھی رہے تھے، تالیاں بھی بجا رہے تھے۔ ہا ہم نے تو ڈرامہ رچایا ہوا تھا، علی یوں تو کہتا ہے میں علم کا سمندر ہوں۔
میرے پاس بہت سا علم ہے، اور تو نے تو ہمارے زندے بچے کا جنازہ پڑھا ڈالا۔ جب تجھے اتنا پتہ بھی نہیں ہے پھر خود کو علم کا سمندر کیوں کہتا ہے؟ جب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس بچے کے سر سے کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا، کفن کپڑا ہٹاتے ہی آپ نے فرمایا نبی کے غلام نے آج تک زندوں کا جنازہ نہیں پڑھایا، مردوں کا ہی پڑھایا ہے، دیکھو تمہارا بچہ تو مرا پڑا ہے۔ ہائے، بچے کو دیکھتے ہی یہودیوں کی ہنسی مذاق ایک دم ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت علی کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ ڈالے، کچھ غلط الفاظ کہہ ڈالے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا گلہ سنا تو آپ نے اس کم بخت کا ہاتھ پکڑا، اس گلہ کرنے والے، نازیبا الفاظ کہنے والے کم بخت کا ہاتھ پکڑ کر روضہ رسول پر لے گئے۔ روضہ رسول پر لے جانے کے بعد آپ نے اس شخص کو کہا کیا تو اس قبر والے کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں۔ فرمایا اگر تو نے پھر علی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا تو تو نے علی کو تکلیف نہیں دی، تو نے نبی کو تکلیف دی ہے۔ جوانوں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام کیسے ملا، یہ شان کیسے ملی؟ جوانوں، میں تو بات بات پہ کہتا رہتا ہوں، اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ جوانوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ صحابہ کو یہ عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ ہاں یہ وہی عمر ہے جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ ایمان لانے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور کی خدمت میں، حضور کی نوکری میں آنے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا، آپ کی اوقات کیا تھی، آپ میں ہمت کیا تھی۔ ایمان لانے سے پہلے عمر فاروق بننے سے پہلے ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ باپ نے 5 اونٹ دیے، کس کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا 5 اونٹ ہیں ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو آگے والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا۔ غرض یہ کہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، اور باپ تمہارا مالدار ہے، نامور شخص ہے، تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے، لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے۔ ہائے، پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟